الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. دیکھیے ہم لوگ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الداء والدواء سے یہ بات سن رہے تھے کہ گناہوں کے کیا کیا نقصانات ہیں. تقریباً 7 نقصانات ہم لوگ اب تک سن چکے ہیں اور وہ بڑے بڑے نقصانات ہیں. آج بھی ایک دو باتیں ہم لوگ سن لیتے ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں کہ ومنہا یعنی گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے حرمان الطاعہ کہ گناہگار انسان گناہ کی وجہ سے اطاعت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اطاعت سے یعنی نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے. نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اطاعت سے محروم کر دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلذَّنْبِ عُقُوبَةٌ إِلَّا أَنَّهُ يَصُدُّ أَنْ طَاعَةٍ تَكُونُ بَدَلًا. کہتے ہیں کہ اگر گناہ کی سزا دوسرا نہ ہو، بس اتنا ہی ہو کہ وہ اطاعت سے روک دیا جائے گا، تو یہ بہت سخت بدلہ ہے. گناہ کا یہ بہت سخت بدلہ ہے کہ وہ دوسرے نیکی سے روک دیا جاتا ہے، اطاعت سے روک دیا جاتا ہے. لیکن بس اتنا مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا. کہتے ہیں وَيَقْطَعُ طَرِيقَ طَاعَةٍ أُخْرَى. ایک تو اطاعت سے روک دیا گیا گناہ سے، تو کہتے ہیں کہ دوسرے گناہ کے راستوں سے بھی اور روک دیا جاتا ہے. کہتے ہیں فَيَنْقَطِعُ عَلَيْهِ طُرُقُ ثَالِثَةٍ. پھر تیسرے راستے سے، نیکی کے تیسرے راستے سے بھی روک دیا جاتا ہے. ثُمَّ رَابِعَةٍ. پھر نیکی کے چوتھے راستے سے بھی روک دیا جاتا ہے. ہلم جرا. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک نیکی سے روک دیا گیا، دوسری نیکی سے روک دیا گیا، تیسری سے، چوتھی سے، سلسلہ چلتے رہتا ہے. فَيَنْقَطِعُ عَلَيْهِ بِالذَّنبِ طَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ. گناہوں کے نتیجے میں بہت سارے نیکیوں سے بندے کو روک دیا جاتا ہے. کہتے ہیں ایک نیکی سے رکنا، کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ کل واحد منہا خیر لہ من الدنیا وما علیہا. ایک اطاعت سے جو روک دیا گیا، نہ صرف ایک اطاعت سے، تو وہ اطاعت اس بندے کے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. ایک اطاعت بندے کے لیے دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے. لیکن ایک اطاعت سے نہیں، کئی اطاعتوں سے روک دیا جاتا ہے. حالانکہ ایک اطاعت اس کے لیے دنیا اور دنیا کی جتنی چیز ہے سب سے بہتر ہے. کہتے ہیں وَهَذَا كَرَجُلٍ أَكَلَ أَكْلَةً أَوْجَبَتْ لَهُ مَرْضًا طَوِيلَةً مَنَعَتْهُ مِنْ عِدَّةِ أَكَلَاتٍ أَطْيَبُ مِنْهَا. کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کوئی ایک لقمہ کھایا، کوئی ایسے خطرناک لقمہ کھا لیا، اس ایک لقمہ کی وجہ سے لمبے وقت تک بیمار ہو گیا، اور اسی ایک لقمے کی وجہ سے بیمار ہونے کی وجہ سے بہت سارے، اس ایک لقمہ جو کھایا اس سے بہت سارے پاک لقموں سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا. ویسے ہی ہے، ایک گناہ کیا تو دوسرے کئی نیکیوں سے روک دیا جاتا ہے. جس طریقے سے آدمی کوئی کھا لیتا ہے، بدن بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ. ایک لقمہ کی وجہ سے کئی اچھے لقموں سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ اس کی مثال دیتے ہیں. تو یہ گناہ کا بہت بڑا نقصان ہے. اور ایک نقصان بتاتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ الْمَعَاصِي تُقَصِّرُ الْعُمُرَ. کہ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندے کے عمر کو وہ کم کر دیتے ہیں. گناہ بندے کی عمر کو کم کرتا ہے گناہ. وَتَمْحَقُ بَرْكَتَهُ. اور عمر کی برکت کو مٹا دیتا ہے. عمر کے اندر جو برکت ہوتی ہے، عمر کے اندر برکت کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی زندگی ملی ہے
لیکن نیکی کے کام بہت کیے, خیر بھلائی کے کام بہت کیے. جیسے صحابہ کی زندگی, کسی صحابہ کی زندگی تھوڑی سی تھی لیکن اسی میں جنت حاصل کر لی کہ نہیں. بہت سارے تابعین, بہت سارے ہمارے علماء, تھوڑی سی زندگی گزری ہے لیکن اتنی کتابیں لکھ دی ہیں کہ آج پڑھتے پڑھتے ہماری کئی زندگی ملے گی پھر بھی کتابیں ختم نہیں ہوں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 200 سے زیادہ کتاب لکھی, 200 سے زیادہ. فلاں کی مختصر زندگی تھی اور ایک ایک کتاب کئی جلدوں میں. فتح الباری تقریباً 12 جلدوں میں ہے, فتح الباری 12 جلدوں میں, اور ایک جلد 2-3 پیج کا ہے. کئی سو صفحات کے ہیں. ایک جلد تقریباً 400-500 صفحات کے ہیں اور 12 جلد. تو 600 جو کتاب لکھے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے تقریباً 500 کتاب لکھی. اور سوچیے تو کتنے ان کی عمر میں کتنی برکت تھی. تو گناہ کے نتیجے میں انسان کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے. عمر کی برکت یہ ہے کہ لمبی زندگی ملی ہے, نیکیاں کم ہے, نیکیاں کم ہے, یہ عمر میں برکت نہیں ہے, عمر میں برکت نہیں ہے. تو کہتے ہیں ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. کہتے ہیں لازمی طور پر جس طریقے سے نیکی عمر میں اضافہ کرتا ہے اسی طریقے سے گناہ عمر کو کم کرتا ہے. کہتے ہیں کہ عمر کو کم کرنے میں 3 باتیں, عمر کو کم کرنے میں 3 باتیں ہیں. علماء کرام نے جس طریقے سے بیان کیا ہے, کہتے ہیں فقال الطائفہ, علماء کی ایک جماعت نے کہا نقصان عمر العاصی, گناہگار انسان کی عمر میں کمی کا مطلب یہ ہے ذہاب و برکت عمری, اس کی عمر کی برکت ختم ہو جانا, یہ اس کا مطلب ہے, اور برکت مٹ جانا. کہتے ہیں یہی بات حق ہے کہ انسان کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں بل تنقصہ حقیقتاً, کہتے ہیں کہ گناہ انسان کی عمر کو حقیقت میں کم کرتی ہے, انسان کی عمر کو حقیقت میں کم کرتی ہے. کما ینقص الرزق, جس طریقے سے گناہ سے رزق کم ہوتا ہے اسی طریقے سے عمر میں بھی کمی ہوتی ہے, عمر میں بھی کمی ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کے اضافے کے بہت سارے اسباب ذکر کیے ہیں کہ یہ کرو گے, جیسے تقوی وغیرہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے, اسی طریقے سے عمر میں برکت کے بھی کچھ کام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. صلہ رحمی وغیرہ نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے عمر میں اضافہ کا ذریعہ ہے, عمر کے گھٹ جانے کا بھی ذریعہ گناہ ہے, عمر گھٹ جانے کا ذریعہ گناہ ہے. تو یہ بات ہے. اور تیسری بات کہتے ہیں کہ تیسری علماء کی جماعت نے کہا تأثیر المعاصی فی محق العمر انما ہوا بأن حقیقت الحیا ہی حیات القلب. کہتے ہیں کہ گناہ انسان کی عمر کو گھٹاتی ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں جو زندگی ہے انسان کی, اصل زندگی وہی ہے کہ اس کا دل زندہ ہو. اصل انسان کی زندگی یہ ہے کہ اس کا دل زندہ ہو. اگر دل مردہ ہو گیا ہے, دل مردہ کب ہوتا ہے, اس کے اندر دل کے اندر کفر آ جائے, شرک آ جائے, دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 21 میں کافروں کے بارے میں کہا اموات غیر احیاء, یہ لوگ مردے ہیں, زندہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ کافر مردے ہوتے ہیں, چل پھر رہا ہے زمین میں, کھا رہا پی رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہ مردے ہیں, زندہ نہیں ہیں. ان کے دلوں میں کفر ہے, شرک ہے, ان کے دلوں میں کفر شرک ہے, اسی وجہ سے مردہ کہا. تو دل مردہ ہو گیا ہے, اسی وجہ سے اللہ نے اس کو مردہ کہا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں اصل میں زندگی ہے, دل زندہ ہونا اصل زندگی ہے. کہتے ہیں فل حیات فی الحقیقہ حیات القلب, حقیقت میں زندگی یہ ہے کہ دل زندہ ہو تو حقیقت زندگی ہے. کہتے ہیں عمر الانسان مدت حیاتی, انسان کی زندگی کی مدت اتنی ہے جتنا دیر تک اس کا دل زندہ ہوتا ہے, اتنا ہی اصل زندگی وہی ہے, اصل زندگی
وہی ہے فلیس عمرہ الا اوقات حیاتی باللہ. کہتے ہیں انسان کی اصل جو زندگی ہے وہی ہے جس وقت کو، جس عمر کو اس نے اللہ کے اطاعت میں گزارا ہے، وہی اصل زندگی ہے. فتلک ساعہ عمر، وہی وقت اس کی اصل عمر ہے. فبر وتقوی طاعہ تزید فی هذه الاوقات، تو نیکی، تقوی، اطاعت اس وقت کو بڑھاتا ہے، اس وقت کو بڑھاتا ہے. اور یہی حقیقت میں اس کی زندگی ہے، گویا کہ اس کی زندگی کو بڑھا رہا ہے، اس کی زندگی کو بڑھا رہا ہے. ولا عمرہ لہ سواہ، اس کے علاوہ اس کی اصل میں کوئی حقیقت عمر نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ فالعبد اذا اعرض عن اللہ، بندہ جب اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، واشتغل بالمعاصی، اور گناہ میں مشغول ہو جاتا ہے، ضاعت علیہ ایام حیاتہ الحقیقہ، اس کی زندگی کے اصل دن، حقیقت میں دن کیا ہوتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں، اصل دن برباد ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی زندگی اصل برباد ہو گئے، اس کا افسوس اس کو اس وقت ہوگا قیامت کے دن، جب وہ بندہ کہے گا، کیا کہے گا؟ سورہ الفجر میں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. یہ اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، حالانکہ اس کی زندگی تھی. کون سی زندگی کہہ رہا ہے؟ آخرت کی زندگی کو اصل زندگی کہہ رہا ہے. قیامت کے دن اصل کہے گا کہ کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے کیا ہوتا. اس کو پتا چل جائے گا کہ اصل زندگی یہی ہے، اصل زندگی یہی ہے. تو کہتے ہیں کہ بندہ دو حال سے خالی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ کس میں فائدہ ہے دنیاوی اور اخروی، وہ جانتا ہے یا تو نہیں جانتا ہے. اگر نہیں جانتا ہے کہ دین اور دنیا کا فائدہ کس میں ہے تو اپنی پوری لائف ختم کر لے گا، برباد کر لے گا. اگر جانتا بھی ہے کہ دین اور دنیا کا کس میں فائدہ ہے، پھر بھی گناہوں پر پڑا ہوا ہے، تو اس کے جو زندگی ہے وہ اپنا کاٹ لے رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہا ہے، برباد کر لے رہا ہے. تو کہتے ہیں سر المسئلہ، آخری بات کہتے ہیں سر المسئلہ، مسئلے کا راز یہ ہے ان عمر الانسان مدت حیاتی، انسان کی عمر اس کی زندگی کی جتنی ہے مدت اتنا ہی اس کی اصل عمر ہے. لا حیات لہو، اور حیات زندگی وہی ہے جو زندگی اپنے رب کے لیے آگے بڑھاتا ہے، اپنے رب کے لیے اس زندگی کو لگاتا ہے. وَالتَّنَعُمُ بِحُبِّهِ وَذِكْرِهِ، اللہ کی محبت کو غنیمت سمجھتا ہے اور ذکر کو غنیمت سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے وہ کچھ کرتا ہے، تو یہی اس کی اصل حقیقت میں زندگی ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے زندگی کا حساب لگاتے ہیں تو 24 گھنٹے میں کچھ منٹ اور گھنٹے بھی مشکل سے ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں اکثر گھنٹے ہمارے برباد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ تیرے ہی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے. شیطانی نقش قدم سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، شرک، بدعات، خرافات، نافرمانی سے اللہ ہم کو بچائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور جتنی بھی ہم سے عبادت ہو سک رہا ہے اللہ ان کو قبول فرما لے، اس کی اللہ تعالیٰ قدر فرما، اور اس کے صلہ اور بدلے میں ہم کو جنت الفردوس عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.